استحکام لے آئے گا یا وہ بھی عدم استحکام کا شکار رہے گا؟ کیا حمزہ شہباز کی موجودہ حکومت استحکام لا سکتی ہے یا یہ اگر اپ ہیلڈ بھی ہو جاتی ہے تو یہ عدم استحکام کا شکار رہے گی؟ مرکز کی حکومت کے بارے میں بھی یہی بات ہے، جو سیاسی عدم استحکام ہے کیا پارلیمان میں اس کا کوئی حل موجود بھی ہے یا نہیں ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ فوری انتخابات کرا دیے جائیں، لیکن دوسری رائے یہ بھی ہے کہ پاکستان اس وقت انتخابات کا فوری متحمل نہیں ہو سکتا۔ معاشی مسائل ایسے ہیں کہ فوری الیکشن ممکن نہیں ہے، ہمیں کچھ دیر یہ سیاسی نظام چلانا ہے۔ بہرحال آگے کیا ہوگا یہ سوال بہت اہم ہے۔ حکمران اتحاد نے بینچ پر اعتراض کیا ہے، ان کا خیال ہے کہ پوری فل کورٹ کو یہ سننا چاہیے اور یہی بینچ جو بار بار سن رہا ہے اس کو نہیں سننا چاہیے۔ دوسری طرف اب جو تحریک انصاف ہے ان کے لیے یہ بینچ قابل قبول ہے، وہ چاہتے ہیں یہی بینچ سب کچھ سنے۔ سپریم کورٹ بھی اب اس میں ایک فٹ بال بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، ایک فریق کو عدلیہ کے کچھ فیصلے پسند ہیں، اسی فریق کو عدلیہ کے کچھ فیصلے پسند نہیں ہیں، اسی طرح ایک فریق کو جو فیصلے پسند ہیں اب جو سماعت ہے وہ پسند نہیں ہے۔ اس تناظر میں ہم نے پاکستان کی عدالتوں کو سیاسی معاملات میں کس حد تک داخل کرنا چاہیے، کہاں جا کے بریک لگ جانی چاہیے اور کہاں سے عدالتوں کو خود کو دور کر لینا چاہیے، یہ سوال بھی بہت اہم ہے تاکہ عدلیہ کی ساکھ کو کوئی نقصان نہ پہنچ سکے۔ بہرحال موجودہ سیاسی منظرنامے پر ہم بات کریں گے سیاسی تجزیہ نگار افتخار احمد صاحب سے۔ السلام علیکم افتخار احمد صاحب۔ وعلیکم السلام۔ افتخار صاحب، میرے پاس دو سینیریو ہیں آپ کے لیے۔ ایک سینیریو یہ ہے کہ جو انتخاب ہوا ہے یہ اپ ہیلڈ ہو جائے تو پاکستان کی سیاست کا منظرنامہ کیا ہوگا، اور ایک سینیریو ہے کہ یہ انتخاب اپ ہیلڈ نہیں ہوتا تو پاکستان کی سیاست کا منظرنامہ کیا ہوگا؟ پاکستان کی سیاست کا منظرنامہ انتہائی تاریخ ہے، ہاں ان دونوں میں سے کوئی آپشن بھی اب لے لیا جائے، مطلب چاہے حمزہ رہ جائیں چاہے نہ رہیں، دونوں صورتوں میں؟ دونوں صورتوں، کیونکہ جو دوسرا فریق ہے وہ سب سے پہلے حمزہ کو جیل میں بھیجے گا۔ 87 افراد کی لسٹ ہے غالباً ان کے پاس، جو عمران خان نے کہا تھا کہ وہ ڈائری میں نام لکھ رہا ہے، تو پی ٹی آئی کے حلقے کہتے ہیں کہ 87 کے قریب وہ لوگ ہیں جن کے نام عمران صاحب نے اپنی ڈائری میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلی ترجیح تو پھر یہ ہوگی کہ ان 87 افراد کو گرفتار کیا جائے، جیلوں میں ڈالا جائے، ان پہ مقدمات بنائے جائیں۔ تو یہاں سے جب آغاز ہوگا یہ تو اس صورت میں ہے اگر حمزہ نہیں رہتے، اگر حمزہ رہ جاتے ہیں، اگر حمزہ رہ جاتے ہیں تو ان سے یہ گورننس اب چلے گی نہیں۔ 3 آدمیوں کے ووٹوں کے ساتھ اس صوبے کو چلانا اب اس لیے مشکل ہو گیا ہے کہ جو اسکرپٹ لکھا گیا ہے کافی سال پہلے، یہ اسکرپٹ کا حصہ ہے۔ پاکستان مسلم لیگ کی جو میجورٹی ہے اس کو بکھیر دیا جائے، اور یہی خواہش 20 سالوں سے کچھ لوگوں کے افراد کی انڈیویجول کی تھی، وہ انڈیویجول اس پہ کام کرتے رہے، وہ اعلیٰ عہدوں پہ فائز۔ لیکن کچھ تجزیہ نگار یہ پیشن گوئی بھی کر رہے ہیں کہ 6 ہفتے میں انتخابات کا اعلان ہو جائے گا، تو اس میں پھر کیا تبدیلی ہوگی؟ 6 ہفتے کیوں انتظار کر رہے ہیں تباہی کا؟ کل کر دیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف کے اس بورڈ میٹنگ کا انتظار ہے، تو آئی ایم ایف تو 6 مہینے کے بعد اگر آپ کریں گے تو یہ 6 ہفتے کا 6 مہینے 6 ہفتے کے بعد آپ کریں گے تو آئی ایم ایف آپ کی بات مان لے گا۔ جو اپنا ایک قسط آ جائے گی، بورڈ میٹنگ ہو جائے گی جو 25 اگست کو، اس بورڈ میٹنگ وہ کہتے ہیں $1 ارب آ جائے گا، کچھ ریلیف ہو جائے گا۔ سوردی صاحب میری بات سنیں، تب ڈالر شالر یہ ڈرامہ ہو رہا ہے۔ پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ 70% کے قریب کامیاب ہو گیا ہے۔ اب 30% کیسے کامیاب ہوگا؟ وہ ہوگا کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں۔ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ نہ تو وہ فیصلے کرنے کی ان کے پاس شکت ہوگی، نہ ان کے پاس آئینی کوئی حیثیت ہوگی۔ موجودہ حکومت میں بھی فیصلے کرنے کی شکت نہیں تھی، تو اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں اور عمران خان کی حکومت میں بھی فیصلہ کرنے کی شکت نہیں تھی۔ بھائی میں آپ میری بات سننا نہیں چاہتے تو آپ کی مرضی ہے سوردی صاحب، میں آپ سے بحث تو کرنے سے رہا۔ میں کہہ رہا ہوں یہ سکرپٹڈ چیز ہے جس میں لکھا یہی ہوا تھا کہ اس نظام کو تہ و بالا کر دو۔ اب آپ میری بات نہیں سننا چاہتے، نہیں ماننا چاہتے، دوست آپ کی مرضی ہے۔ یہ تماشا نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ عدالتیں کتنے بجے کھل رہی ہیں، کیوں کھل رہی ہیں؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ عدالتوں کو زیر بحث نہیں لانا۔ تو یہ 17 لوگ اور کچھ اپنا جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں یہ ملک چلائے، ڈیزالو کریں گے پارلیمنٹ وغیرہ اور ملک چلا لیں۔ پہلے بھی تو 4 دفعہ کوشش کی گئی ہے نا ایسا اس طریقے سے ملک چلانے کی، لیکن فرق ہے
ان 4 ادوار میں اقتصادی صورتحال اتنی بدترین نہیں تھی کہ اس بات کا خدشہ ہو کہ تمہارے پاس اگر 2 کروڑ کی گاڑی ہے تو کیا تمہاری گاڑی میں پیٹرول ڈلوانے کے لیے 2 لیٹر پیٹرول بھی ہوگا یا نہیں ہوگا. ایسے حالات تو کبھی اس ملک میں نہیں آئے. ہماری بھی اتنی عمر ہوگی, ہم بھی اسی ملک میں پیدا ہوئے ہیں, ہم تمام اتار و چڑھاؤ سیاسی دیکھتے رہے ہیں, لیکن جہاں لا کے آج کھڑا کر دیا گیا پوری عوام کو, وہ تو تباہی کے علاوہ کیا ہے اس میں. تو میری نظر سے تو اے کرے اور بی کرے اور سی کرے, سب جو مرضی آپ کی کریں. اب ان کے پاس حل نہیں ہے اس بات کا, مارکس وائے کہ دے مسٹ ریسپیکٹ دی کانسٹیٹیوشن, دے مسٹ ریسپیکٹ دی پارلیمنٹ ڈیموکریسی, دے مسٹ ریسپیکٹ دی انسٹیٹیوشن شوڈ ورک ود ان دیئر اون لمٹس. اس کے علاوہ تمام کوششیں آپ کر کے دیکھ لیں, نتیجہ آپ کو خرابی کے علاوہ کچھ نہیں ملے. پر آئین کی بالادستی کے لیے تو عدلیہ کا رخ کیا جاتا ہے کہ تاکہ آئین, آپ نے مجھے روک دیا پہلے ہی پیراگراف میں کہ عدلیہ کے بارے میں مجھے کچھ نہیں کہنا. میں اس کیس کے بارے میں نہیں کہنا چاہتا تھا, وہ بھی سب جوڈس ہے نا. نہیں تو عدلیہ کا کیا, عدلیہ کون ہے؟ یہ 17 لوگ کون ہیں؟ یہ کون ہے 17 لوگ؟ پاکستان کے معزز جج ہیں. دیکھو میرے دوست, لفظوں کا استعمال آپ اپنے کریں, میں نے نہ ان کو غیر معزز نہیں کہا, میں نے غیر معزز کا لفظ استعمال نہیں کیا. میں نے کہا یہ 17 لوگ کون ہیں, کیا ان کی تعلیم ہے, کیا ان کا انٹلیکچوئل لیول ہے, کون سے انہوں نے مہارت حاصل کی ہے ان معاملات میں جو پاکستان کو اس کے درپیش ہیں, کیا ان میں ہمارے اقتصادیات کوئی ہے, کیا کسی کو پتہ ہے کہ IMF کے معاہدے کے نتائج کیا نکلیں گے, ان میں سے کون سا جج ہے جو اس چیز کا ماہر ہے. پلیز ہم ایسی باتیں نہ کریں جس کے بعد میں پھر ہمیں دکھ ہو. یہ لوگ 17 پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں, کون لے کے آیا ہے, ان کا طریقہ کار کیا ہے, یہ خود تو کسی کو جواب دہ نہیں ہے, اور اسپیکر کو بلا رہے اور ڈپٹی اسپیکر کو اپنی عدالت میں بلا رہے ہیں. آر دے سپیریئر دین دی کانسٹیٹیوشن, آر دے سپیریئر دین دی پارلیمنٹ. بہت شکریہ افتخار احمد صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کا. ناظرین, آپ نے افتخار صاحب کی گفتگو سنی. وہ کہہ رہے تھے کہ حمزہ شہباز رہے یا نہ رہے, سوال یہ ہے کہ پاکستان کے معاشی معاملات کا حل کیا ہوگا. اس وقت پاکستان کو جو معاشی مسائل درپیش ہیں اس کا حل یہ نہیں ہے کہ حمزہ رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں. پاکستان میں سیاسی تناؤ ختم ہونا چاہیے ان کے مطابق, اور کہیں نہ کہیں عدلیہ کو بھی بریک لگانی چاہیے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو بینچ سن رہا ہے, حکمران اتحاد کو اس بینچ پہ اعتبار نہیں ہے, وہ سوال کر رہے ہیں کہ فل کورٹ سنے یہ بات. تو اس لیے دیکھنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں سیاسی محاذ رہی ہے, اس میں عدلیہ کتنی متنازع ہوتی جا رہی ہے, عدلیہ کو اپنی ساکھ بھی برقرار رکھنی ہے. بہرحال بات چونکہ معاشی مسائل کی ہوئی ہے, اور یہ طے ہوا ہے کہ پاکستان کے معاشی مسائل اس وقت سیاسی مسائل سے بڑا مسئلہ ہے. تو ہم بات کریں گے ماہر معاشیات فاروق سلیم صاحب سے اگلے بریک میں. یہاں وقت ہوا ہے بریک کا, بریک سے آپ کو واپس ملتے ہیں.